FM Versatile Radio. सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बाखबर कश्मीर सईदुर रहमान सदीकी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। आज़ाद जम्मू कश्मीर काउंसिल असेंबली का इजलास हुआ है और उससे पहले आज़ाद कश्मीर काबीना ने बजट की जो है ना मंजूरी दे दी है और उसके साथ साथ कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर के कन्वीनर गुलाम मोहम्मद सफ़ी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है ना उन्होंने बहुत सी बातें की हैं, वो भी आज के प्रोग्राम में हम शेयर करेंगे। उससे पहले हम आज़ाद कश्मीर काबीना के इजलास की तफसील अपने देखने और सुनने वालों को बताते चलें। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद हुकूमत जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की ज़ेर सदारत आज़ाद जम्मू कश्मीर का काबीना का इजलास हुआ है और उस काबीना के इजलास में जो है ना तखमीना मीज़ानिया माली साल 2024-2025 और नज़रसानी मीज़ानिया माली साल 2023-24 की मंजूरी दी गई है। इजलास में मोस्ट सीनियर वजीर कर्नल रिटायर वकार अहमद नूर, सरदार मीर अकबर खान, अब्दुल माजिद खान, दीवान अली खान चुगताई, मियाँ अब्दुल वहीद, चौधरी अजहर सादिक, चौधरी मोहम्मद रशीद, राजा मोहम्मद सदीक खान, चौधरी कासम मजीद, पीर मजर सईद, मलक जफर, जावेद भट्ट, आसम शरीफ भट्ट, चौधरी मोहम्मद इखलाक, मोहम्मद अकमल सरगला, सरदार अख्तर हुसैन रबानी, सरदार मोहम्मद हुसैन, मोहतरमा निसारा अब्बासी, चौधरी यासर सुल्तान, निसार अंसर अब्दाली, सरदार आमिर अल्ताफ खान, चौधरी अकबर इब्राहिम, चौधरी मोहम्मद अरशद, प्रोफेसर तकदीस गिलानी, इम्तियाज नसीम, सबिया सदीक, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर दाऊद मोहम्मद बड़ीच, सेक्रेटरी मालियात इस्लाम जैब खान और इसके अलावा सेक्रेटरी साहिबान ने इस इजलास में जो है ना शिरकत की और इसमें आज़ाद कश्मीर के जो बजट है उसकी बाज़ाब्ता तौर पे जो है ना वो मंजूरी दे दी है हमारी जो काबीना है आज़ाद जम्मू कश्मीर की। तो ये एक खबर है और उसके अलावा जो है ना आज़ाद कश्मीर असेंबली का भी इजलास हुआ है और उसमें वज़ीर ख़जाना आज़ाद हुकूमत जम्मू कश्मीर अब्दुल माजिद खान ने अपनी बजट तकरीर में ऐवान को बताया कि मैं अपनी तकरीर में तरक्याती सरगर्मियों पर मुश्तमिल अजमाली खाका पेश करता हूँ। ताहम माली साल 2023-24 में हासिल करदा और माली साल 2024-25 के लिए मुकर्रर करदा अहदाफ पर मुश्तमिल एक अलहदा किताबचा फाजिल अरकान असेंबली की आगाही के लिए ऐवान में तकसीम किया गया है। तो इसके अलावा जो इजलास हुआ उसमें वज़ीर ख़जाना ने कहा कि ऐवान को बताया कि महकमा सेहत आमा के रवा माली साल की नजरसानी मीज़ाने के लिए 71 करोड़ 62 लाख 96 हज़ार रुपये और आइंदा माली साल 2024-25 के लिए 3 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। मौजूदा हुकूमत ने ज़िली हस्पतालों के लिए भी अच्छी खासी रकम जो है ना वो मुख्तस की है जिसमें मुफ्त एमरजेंसी अद्वियात की फराहमी को भी यकीनी बनाया गया। इस सहूलत से हर साल तकरीबन 14 लाख मरीज मुस्तफ़ीद होंगे। ये कहना था आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ख़जाना अब्दुल माजिद खान का। तो बजट इजलास में और भी बड़ा कुछ हुआ है, हम अपने प्रोग्राम में आगे चल के आपको बताते चलेंगे। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद जो है ना बताया कि आइंदा माली साल के दौरान 10 बिस्तर का रूरल हेल्थ सेंटर हाजी सोबत ज़िला सदनूती और उसके अलावा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चकार और इस तरह बहुत सारे अस्पतालों के लिए अच्छा खासा एक बजट जो है ना वो मुख्तस हुआ है और उसकी तफसील जो है ना हम आइंदा चंद दिनों में अपने प्रोग्रामात में मुतवातिर शेयर करते रहेंगे। और वैसे भी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ख़जाना हमारे मेहमान भी होंगे आइंदा प्रोग्रामों में, तो इंशाल्लाह ताला उन प्रोग्रामात में भी हम जो है ना उसकी तफसील अपने जो है ना देखने और सुनने वालों के सामने पेश करेंगे। तो हमारी जो सुनो डिजिटल का पेज है उस पर आप देख सकते हैं कि हम वक्तन फ़क्तन ये चीज़ें सारी की सारी इसकी रिपोर्ट्स भी आपके देखने और सुनने के लिए शेयर करते रहते हैं। तो एक और अहम जो आज खबर है वो है कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर के जो कन्वेनर हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना वो की है मुजफ्फराबाद के अंदर और उन्होंने भारतीय फौजी कब्जे खात्मे और हसूल हक खुदराजी तक जदोजहद जारी रखने का आज़म का इरादा किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाख के कन्वेनर गुलाम मोहम्मद सफ़ी ने दीगर हुर्रियत रहनुमाओं के साथ मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को कुछ सरगर्मियाँ भी कर रही है। आइंदा चंद दिनों में भारत के खिलाफ जो है एहतजाजी मुजाहरे और इस तरह के जलसे जुलूस और रैलियाँ भी मुनक्कद की जाएंगी। एक और अहम खबर कि अवामी एक्शन कमेटी ने जो एक जो है ना कॉल जो है ना वो दी थी कि एंट्री पॉइंट्स जो हैं
آزاد کشمیر پاکستان کو ملانے والے وہاں پہ دھرنے دیے جائیں گے. تو وہ کال واپس لے لی گئی ہے. حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان تمام معاملات خوش اسلوبی کے ساتھ حل ہو گئے اور جو گرفتار شدگان تھے ان کی ضمانت پہ رہائی ہوئی ہے. ہم اپنے پروگرامات میں بتاتے رہے ہیں کہ کسی بھی پریشر گروپ کے پریشر میں آ کے دباؤ بالکل بے لاگ انداز میں بتاتے رہے ہیں بغیر کسی لگی لپٹی کے کہ کسی پریشر گروپ کو اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ریاست کو جو ہے نا وہ اپنے مطالبات بزور طاقت بنوانے کی کوشش کرے. ظاہر اس ملک میں آئین موجود ہے, قانون موجود ہے, ضابطہ موجود ہے, قانون نافذ کرنے والے ادارے, ہماری پولیس فورس موجود ہے. تو اگر ہر کوئی لٹھ لے کے نکل آئے گا اور وہ یہ سمجھے گا کہ چند جو ہے نا لوگوں کے ساتھ مل کے وہ حکومت سے کوئی بھی بات منوا سکتا ہے تو یہ بات بہت دور تک جائے گی اور اس کے نتائج یقیناً خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اور ریاست کے اندر طائف الملوکی پھیل سکتی ہے. اور کسی بھی ایک جمہوری ریاست کے اندر کسی بھی ایک جو ہے نا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ باضابطہ جو ریاست ہے اس کے اندر اس چیز کی کبھی بھی گنجائش موجود نہیں ہوتی. تو بڑا اچھا فیصلہ حکومت کا بھی, عوامی ایکشن کمیٹی کا, کہ انہوں نے اپنے گرفتار شدگان کی ضمانت کروا لی اور وہ ان کا حق ہے. بالکل قانون کے مطابق کسی بھی گرفتار کو عدالت ضمانت پہ رہا کر سکتی ہے. تو اب یقیناً اب معاملات کافی حد تک بہتر ہو گئے ہیں اور عوامی ایکشن کمیٹی کو ہم نے ہمیشہ سپیس دی اپنے سنو ایف ایم 89.4 میں. آج بھی میں نے شوکت نواز میر جو عوامی ایکشن کمیٹی کے سرکردہ رہنما ہیں ان کو میں نے کال کر کے انوائٹ کیا تھا کہ آپ آئیں اور اپنا موقف دیں. تو ہمارا ریڈیو, ہمارا ایف ایم جو ہے نا سنو ایف ایم ایک غیر جانبدار اور امپارشل ادارہ ہے جہاں پہ ہم سب کو, تمام مکاتب فکر کو یہ چانس دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنا موقع پیش کریں. ہم حکومت کو بلاتے ہیں, ہم اپوزیشن کو بلاتے ہیں, ہم حکومت پہ تنقید کرنے والوں کو بلاتے ہیں اور عوام کی جو آواز ہے اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں تک پہنچائے, خواہ وہ تھوڑی آواز ہو, خواہ وہ زیادہ آواز ہو, خواہ وہ کم لوگوں کی آواز ہو, خواہ وہ زیادہ لوگوں کی آواز ہو. تو یہ ہماری پالیسی اور ہم اس پالیسی پہ جو ہے نا ہمیشہ سے کاربند ہے. تو یقیناً یہ ایک اچھا فیصلہ ہے جو ہوا ہے. تو غلام نبی نوشہری صاحب کی وفات کا بھی کل میں نے تھوڑا ذکر کیا لیکن آج میں تفصیل کے ساتھ ذکر کروں گا. بڑے عظیم شخصیت تھے, جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر کے نائب امیر, اور ان کا ایک بڑا زبردست کردار ہے تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے. اور آزاد کشمیر میں جب وہ آئے, ہجرت کر کے آئے بھارتی مظالم سے ستائے ہوئے, تو انہوں نے آزاد کشمیر کو ایک بیس کیمپ کے طور پہ تحریک آزادی کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے سیاسی سفارتی طور پہ استعمال کیا. اور وہ اسلام آباد میں بھی اس طرح کے بین الاقوامی کانفرنسیں کرواتے رہے. اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے حیات الغاثیہ, وہ کشمیری مسلم یعنی ریلیف آرگنائزیشن فار کشمیری مسلم کے نام سے ایک تنظیم بنائی جس میں مقبوضہ کشمیر میں بیوہ, یتیم اور غربا اور مساکین کو وہ یہاں سے کافی امداد فراہم کرتے تھے جو کشمیری کمیونٹی اور پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے جمع جو ہے نا کی ہوئی ہوتی تھی. بہت ساری مساجد انہوں نے بنائی, بہت سارے مدارس بنائے, اسکول بنائے, کالجز میں انہوں نے واٹر جو ہے نا فلٹریشن پلانٹ لگایا. پھر اس کے ساتھ ساتھ بیواؤں, غریبوں, یتیموں کی مدد بھی کرتے رہے. آزاد کشمیر جو مہاجر کیمپ ہیں وہاں پہ بھی ان کا اچھا خاصا کام رہا, سلائی سینٹر رہے اور اس طرح کے کنویں اور اس طرح کی جو ہے نا وہ ٹینکیاں بناتے رہے. تو یہ ان کا ایک بڑا زبردست کردار رہا ہے اور بڑی عظیم شخصیت تھے. سراپا تحریک آزادی کشمیر تھے اور بڑی ان کی پوری زندگی اسی چیز میں گزری کہ وہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے کچھ جو ہے نا کر سکیں. تو بڑی عظیم شخصیات ہم سے آستہ آستہ جا رہی ہیں. سعید علی گیلانی علیہ رحمہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے, پھر اشرف صحرائی ہمیں چھوڑ کے جو ہے نا چلے گئے, اب غلام نبی نوشہری اور اس طرح کی بے شمار شخصیات جو ہے نا ہمیں چھوڑ کے گئی ہیں. اور یقیناً اس سے کشمیری جو ہے نا یتیم ہو گئے اور ایک بڑی کمی جو ہے نا وہ ہوئی ہے اور بڑا ایک گیپ ہوا ہے جس کو فل کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اتنا آسان نہیں ہے. گو کہ ہر کشمیری میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلام نبی نوشہری ہے, وہ اشرف صحرائی ہے, وہ جو ہے نا سعید علی گیلانی ہے, لیکن یہ کہ یہ شخصیات جو ہے نا ان کا نعم البدل ملنا بڑا مشکل ہے اور ہم انہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے ان کی قربانیاں. اور ہم آج سنو ایف ایم 89.4 کے پلیٹ فارم سے غلام نبی نوشہری اور ان کی خدمات کو سلام پیش کرتے ہیں. میں اپنی سوشل میڈیا ونگ کو بھی کہوں گا کہ کل اس پہ ایک اچھی سی ایک ریل بنا لیں یا کوئی ایسی چھوٹی سی ہم ایک آڈیو سٹوری بنا لیں گے جس پہ غلام نبی نوشہری کی حالات زندگی. دیکھیں ایک ہیرو ہے, اس کو یاد رکھنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ اپنا کردار ضرور ادا کرنا جو ہے نا وہ ہوگا. اور یقیناً ایسے لوگ صدیوں بعد جو ہے نا وہ پیدا ہوتے ہیں. تو بڑا زبردست کردار رہا اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی خبر ہے, ہمارے پروڈیوسر جو آف کیمرہ رہتے ہیں اور کچھ پروگرام میں بھی وہ آتے ہیں, تصوف امیر, ان کی نانی محترمہ کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے اور پسماندگان کو صبر جو ہے نا صبر عطا فرمائے اور مرحوم کی جو ہے نا مغفرت فرمائے. تو نماز جنازہ غلام نبی نوشہری کا اسلام آباد میں جو جماعت اسلامی کا مرکز ہے وہاں پہ ہوا ہے اور اس میں بڑی
تعداد میں لوگ شریک ہوئے ہیں. آزاد کشمیر سے، پاکستان سے اور دنیا بھر سے لوگ آئے ہیں ان کے جو ہے نا لواحقین سے اظہار افسوس کرنے کے لیے. تو ہمارے پروگرام کا وقت مختصر ہوتا ہے. ریڈیو پہ ہماری نشست کا سلسلہ جاری ہے. انشاءاللہ ہم آپ کے پاس روزانہ حاضر ہوتے ہیں باخبر کشمیر کے ساتھ. تو انشاءاللہ کل نئے موضوع اور ہمارے نئے ہوسٹ جو تعظیم یاسین صاحب ہیں ان کی میزبانی میں کل کا پروگرام ہوگا. تو اب ریڈیو پہ ہماری نشریات آپ سنتے رہیں. ریڈیو پہ ہماری نشریات جو ہے نا وہ جاری ہیں. ہمارا فیس بک جو سوشل میڈیا سیشن مختصر ہوتا ہے. تو ساتھ ساتھ آپ ہمیں رائے بھی دیا کریں. آپ کی رائے آتی ہے، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کے بہت سارے میسیج آتے ہیں، بہت سارے کمنٹس آتے ہیں، بہت ساری آپ کے ٹیلی فون کالز آتی ہیں اور آپ ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں اور ہمیں آپ تجاویز بھی دیتے ہیں جس پہ ہم بہت زیادہ آپ کے شکر گزار ہیں. تو فیس بک سیشن سے ہمیں اجازت نہ دیں. انشاءاللہ ریڈیو پہ ہم آپ کے ساتھ مصروف گفتگو رہیں گے.